غریبی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے رنج و غم، سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چبھتے۔ جب میں نکلا گھر سے سبزی لینے کے لیے، ایک گھر کے آگے سے گزر ہوتا ہے، اس گھر کے اندر سے بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ آواز میں اتنا درد ہے کہ مجھ سے رہا نہ گیا، میں فوراً اس گھر میں داخل ہو گیا۔ آگے کا منظر دیکھ کے میں تو حیران پریشان، ایک بچے کو اس کی ماں مار رہی ہے، ماں خود بھی رو رہی ہے اور بچہ بھی رو رہا ہے، اور بچہ دوبارہ ماں سے لپٹ رہا ہے، ماں کے آنسو پوچھ رہا ہے اور کہتا ہے ماں جی آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں کروں گا۔ اب میں نے پوچھا کہ بہن کیوں مار رہی ہے اس کو، کیا قصور ہے اس کا؟ وہ کہتی ہے بھائی آپ کو تو پتہ ہے یتیم بچہ ہے، اس کا باپ فوت ہو چکا ہے، میں چاہتی ہوں کوئی پڑھ لکھ لے، میں لوگ گھروں میں کام کرتی ہوں اس کے لیے صرف، اور یہ اسکول لیٹ جاتا ہے، ہر روز اسکول سے شکایت آتی ہے کہ آپ کا بچہ دیر سے آتا ہے، وردی بہت گندی ہوتی ہے، مجھے تنگ کر دیا ہے۔ بچہ کہتا ہے ماں آئندہ نہیں کروں گا، تو میں نے بھی کہا ماں جی کہہ رہا ہے آئندہ نہیں کروں گا، جانے دے اس کو۔ بچے نے اپنا بیگ لیا اور بھاگ گیا وہاں سے، اور میں بھی پہنچ گیا سبزی منڈی، سبزی لینے نکلا تھا گھر سے۔ جب سبزی منڈی پہنچتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بچہ سبزی منڈی میں گھوم رہا ہے، میں حیران، یہ بچہ اسکول گیا تھا، یہاں پہ کیا کام اس کا؟ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ جو لوگ بوریوں میں سے سبزی نکالتے ہیں نا، کچھ سبزی ادھر ادھر بکھر جاتی ہے، یہ سبزی کٹھی کرتا ہے، جھولی میں ڈالتا ہے، اور کٹھی کر کرا کے ہر جگہ سے نا ایک دکان کے آگے اپنی ننھی سی دکان لگا لیتا ہے، ننھی سی دکان لگا کے ابھی آواز لگانا ہی لگتا ہے کہ تازہ سبزی۔ اتنے میں وہ دکاندار جس کے آگے دکان لگی ہوتی ہے غصے سے اٹھتا ہے اور اس کی دکان کو ایک ٹھوکر میں پورے رستے میں بکھیر دیتا ہے، ساری سڑک پہ اس کی دکان بکھر جاتی ہے۔ بچہ اپنے آنسو پونچھتا ہے، دکان کو دوبارہ سمیٹتا ہے، سمیٹنے کے بعد وہ ڈرتا ڈرتا ایک اور دکان کے آگے پہنچتا ہے، وہاں دکان لگانے لگتا ہے اور دکاندار کی طرف دیکھتا ہے، دکاندار اس کو دیکھ کے مسکرا دیتا ہے، بچے کا حوصلہ ہو جاتا ہے، وہاں دکان لگا لیتا ہے، آواز لگاتا ہے سبزی، تھوڑی دیر میں ساری سبزی بک جاتی ہے، بچہ بڑا خوش ہوتا ہے، اوپر دیکھ کے دعا کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور وہاں سے بھاگا بھاگا جاتا ہے کپڑے کی دکان میں۔ اب میں پریشان، یہ کپڑے کی دکان میں کیوں جا رہا ہے؟ جب وہاں پہنچتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں، اس کا بیگ وہاں رکھا ہے، وہ بیگ لیتا ہے اور جو پیسے کمائے ہوتے ہیں نا وہ کپڑے والے کو دے دیتا ہے۔ اب حیرانگی بڑھتی جا رہی ہے، میں اس بچے کے پیچھے چل پڑا، بچہ پہنچتا ہے اسکول میں، جو اسکول پہنچا تو ماسٹر جی کہتے ہیں آگے لیٹ لطیف، لیٹ لطیف آ گیا بھائی، آ جاؤ تمہاری خاطر تو کرتے ہیں۔ بچے نے روز کی طرح اپنا بستہ رکھا ہے اور پہنچ گیا ماسٹر جی کے سامنے، ہاتھ آگے کر دیا مار کھانے کے لیے۔ ماسٹر جی مارنے ہی لگے تھے کہ میں نے جا کے ہاتھ روک دیا، ماسٹر جی نہ مارے اس کو، وہ کہتے ہیں آپ نہیں جانتے یہ بڑا بدتمیز بچہ ہے، ہمیشہ لیٹ آتا ہے، گندی وردی ہوتی ہے، پڑھنے بھی اچھا نہیں ہے۔ میں نے کہا ماسٹر جی یہ غربت کا مارا ہے، آپ کی مار سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، ایسا کریں آپ اپنا موبائل نمبر دیں مجھ کو، میں کل آپ کو کال کروں گا اور جس جگہ بلاؤں نا وہاں پہ آ جانا، آپ کو سارا ماجرا معلوم پڑ جائے گا کہ بچہ لیٹ ہوتا تو ہوتا کیوں ہے۔ ماسٹر نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جب اگلے دن اور سارے کام میں کیا ہوتا ہے کہ میں اپنی سبزی لینا بھول ہی گیا، تو اگلے دن جب بچہ اسکول چلا گیا نا تو میں پہلے گیا اس کی ماں کے پاس، اسے کہتا ہوں ماں جی آپ کو پتہ ہے کہ بچہ کہاں جاتا ہے؟ ماں جی کہتی مجھے تو نہیں پتہ کہاں جاتا ہے، پتہ لگ جائے صحیح میں لاتیں توڑ دوں گی اس کی بھی اور جس کے پاس جا کے بیٹھتا ہے نا اس کی بھی، تو چلے آئیں میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ ماں جی نے گھر سے نکلتے وقت نا برتن جو کپڑے دھوتے ہیں نا اس کی کتکی ہوتی ہے ڈنڈا سا، وہ ساتھ لے لی، ساتھ لے کے چل پڑی، ادھر ماسٹر جی کو کال کر دی، ماسٹر جی سبز منڈی میں آ جائیں۔ ماسٹر نے سائیکل پکڑی ہے، وہاں پہنچ گئے، ادھر ہم بھی پہنچ گئے، وہاں پہنچ کے چھپ کے سائڈ پہ بیٹھ گئے۔ اب ان کو دکھایا دیکھو آپ کا بچہ کر کیا رہا ہے، وہ وہاں پہ اپنا بیگ رکھ کے آتا ہے کپڑے کی دکان میں، اور آ کے جو لوگ سبزی ڈالتے ہیں بوری میں سے نکالتے ہیں جو نیچے گرتی ہے اٹھاتا ہے اپنی جھولی میں ڈالتا ہے، جھولی میں ڈال کے دکان اپنی سجاتا ہی ہے۔ کبھی کوئی دکاندار اس کو دھتکار دیتا ہے بھاگ یہاں سے، کوئی دھکا دے کے گرا دیتا ہے، بچہ روتا بھی ہے تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ماں آگے بڑھنے لگتی ہے، اس کو روک دیا رکیں ابھی پکچر باقی ہے۔ بچہ آخر ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے، دکان لگا لیتا ہے، دکان سجا کے ننھی سی آواز میں ننھے ہاتھوں سے کہتا ہے سبزی لے لو،
سب لوگ آتے ہیں، وہ اپنے ننھے ہاتھوں سبزی ڈال کے دیتا ہے، تھوڑی دیر میں ساری سبزی بک جاتی ہے۔ اب میں جب اس کی ماں کی طرف دیکھا تو ماں کی آنکھوں میں نا اتنے موٹے موٹے آنسو ہیں نا کہ وہ دیکھے نہیں جا رہے، اور ماں کے پاس رکا نہ گیا کہ میرا ننھا سا بچہ اتنی محنت کر رہا ہے، آخر کیوں؟ ماں تو وہاں رکی نہ، وہاں سے واپس چلی گئی۔ پیچھے رہ گئے میں اور ماسٹر جی۔ جب ماسٹر جی پر دھیان پڑا تو وہ رومال سے اپنا منہ چھپائے ہوئے تھے کہ میں نے بچے کو روز اتنا مارا، آخر مجبوریاں ہیں جو انسان سے یہ کام کراتی ہیں۔ ماسٹر جی سے کہا ابھی رکیں، ابھی اور باقی ہے۔ اب وہ بچے نے ساری سبزی بیچی ہے، چل پڑا، بھاگ کے گیا ہے کپڑے کی دکان پہ۔ اب ماسٹر جی اور میں چھپ چھپ کے ان کے پیچھے جا رہے ہیں بچے کے۔ بچے نے جا کے اس کو پیسے پکڑائے ہیں، ساری کمائی کی ہے۔ دکاندار نے سوٹ دیا اس کو، کہتا ہے لو بھائی بیٹا، تمہارے سارے پیسے پورے ہو گئے، اب یہ سوٹ تمہارا ہوا۔ بچے نے سوٹ لیا، بیگ میں ڈالا اور دوبارہ چل پڑا اسکول کی طرف۔ ادھر ماسٹر جی نے سائیکل پکڑی ہے اور بچے کے پہنچنے سے پہلے اسکول پہنچ گئے۔ اسکول پہنچ گئے، بچہ پھر لیٹ۔ بچے نے آتے اپنا بیگ رکھا ہے، ماسٹر جی کے پاس گیا اور ہاتھ آگے کر دیا ہے کہ مار لیں۔ ماسٹر جی نے اس کا ہاتھ چوم لیا۔ بچہ حیران ہو گیا، یہ آج سورج کہاں سے نکل آیا ہے؟ اور جب ماسٹر جی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں، بچہ اور پریشان۔ ماسٹر جی نے فوراً بچے کو گلے سے لگا لیا، کہتے ہیں پتر مجھ کو معاف کر دے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم کیا کیا کرتا ہے۔ آخر نا تو یہ بتا کہ سوٹ کا کیا کرے گا، سوٹ کیا کرنا ہے تم نے، کس کے لیے لایا؟ وہ کہتا ہے کہ میری ماں کا نا جو سوٹ ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے، میں نے ماں کو کئی بار بولا ہے ماں ایک سوٹ لے لے اپنے لیے، ماں کو بس میری فکر ہوتی ہے، اپنے پر خرچہ نہیں کرتی، میں یہ ماں کے لیے سوٹ لے کے آیا ہوں۔ کہتا ہے پھر ماں کو جا کے دے گا؟ کہتا نہیں، تو پھر کیا کرے گا اس کا؟ کہتا ہے اس کو میں ابھی جا کے درزی کو دوں گا، درزی جب سیے گا تو پھر جا کے ماں کو دوں گا۔ اب ماسٹر جی کی اور اس بندے کی آنکھوں میں آنسو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابھی لگتا ہے بچے کو کتنے دن اور دکان کرنی پڑے گی سوٹ کی سلائی دینے کے لیے۔ اب نا ماسٹر جی نے فوراً اس کے ہاتھ سے سوٹ چھین لیا، ادھر دے سوٹ میرے پاس، میرا ایک بہت اچھا دوست ہے، میں اس کو سوٹ دوں گا، وہ سلائی کر کے دے گا، تو پریشان مت ہو، تو پڑھائی پہ دھیان رکھ، اب خبردار تم نے کام منڈی ونڈی گیا تو۔ بچے نے ماسٹر جی کا ہاتھ چوم لیا۔ اب دیکھیں، دنیا میں بہت بڑے بڑے کام نہیں کرنے پڑیں گے آپ کو، آپ کسی بچے کے اسکول کی فیس جمع کرا دیں، کسی کا رکشہ کرایہ دے دیں، کسی کی اور مدد کر دیں، راشن ڈلوا دیں، کیونکہ جو یہ چھوٹے ہیں نا یہ اپنے گھر کے بڑے ہوتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہے چائے کی دکانوں میں، موٹر سائیکل کی ریپیئرنگ کی دکانوں میں اور ہوٹلوں میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں، جو برتن دھو رہے ہوتے ہیں، سب ان کو چھوٹے کہہ کے بلاتے ہیں۔ وہ چھوٹے نہیں ہوتے، اپنے گھر کے بڑے ہوتے ہیں، بڑی ذمہ داریاں لے کے پیدا ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں، آپ جب ان کی مدد کرو گے نا، ہوگا کیا، ان کی تو دنیا میں بھلائی ہوگی، آپ کی جو بھلائی ہوگی نا آخرت میں ہوگی، اس کا ثواب آپ کو آخرت میں ملے گا ہی ملے گا۔ اس سے بڑی نیکی کیا ہوگی؟ اپنے ارد گرد دھیان دے دیں، آپ کو بہت سے ایسے چھوٹے مل جائیں گے جو آپ کی آخرت کا وسیلہ بن جائیں گے۔ اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے کمنٹ باکس میں۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔